السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نفس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر جب نفس کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا تصور جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نفس برائی کی طرف لے کے جانے والی طاقت کا نام ہے۔ انسان کے اندر نفس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہر صورت میں گناہ ہی کرنا ہے، کیونکہ شیطان اور نفس یہ دونوں ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو نفس کے بارے میں ایک نیا پرسپیکٹیو تھنکنگ کا دوں گا۔ آپ اس پرسپیکٹیو سے بھی کبھی نفس کو سوچئے گا۔ اگر ہم نفس کے معنی پر غور کریں تو نفس کے کئی میننگز ہیں۔ عربی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک لفظ کے کئی معنی بتاتی ہے۔ نفس کا ایک معنی ہوتا ہے عمدہ۔ اردو میں آپ نے لفظ سنا ہوگا نفیس، فلاں انسان بڑا نفیس ہے یا فلاں چیز بڑی نفیس ہے، مطلب بہت عمدہ ہے۔ تو نفیس کا لفظ نفس ہی سے نکلا ہے۔ نفس کا معنی ہوتا ہے خوشگوار ہوا، اس کو نفس بھی کہتے ہیں۔ ہم بڑا ہی سلائٹلی سانس لیتے ہیں تو یہ جو ہماری بریتھنگ ہے اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے، اور یہ آ رہی ہے تو ہم زندہ ہیں، جب یہ بند ہو جائے گی تو ہم مر جائیں گے۔ عربی میں کسی کو دعا دینی ہو کہ اللہ آپ کے غم کو ختم کر دے تو کہتے ہیں نفس اللہ کربتک، اللہ آپ کے غم کو ختم کر دے۔ تو نفس کا ایک معنی وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کے غم ختم ہوتے ہیں، اور ہوا جو ہے نا اس کے ذریعے سے بھی غم ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو، آپ کا جسم تھکا ہوا ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور بہترین موسم ہو، آپ کے سامنے پانی بہہ رہا ہو، تو آپ منٹوں کے اندر آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا، آپ کے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ نفس کا ایک معنی روشنی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو تنفس کا معنی ہے روشن ہو جانا، تو نفس سے نکلا یہ لفظ۔ نفس کا ایک معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سورۃ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ ذکر کیا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو یہ نفس ہی نکلا ہے۔ اسی طرح نفس کا معنی حوصلہ بھی ہوتا ہے، نفس کا معنی خودداری بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم نفس کے ان تمام معنی پر غور کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نفس دراصل ایک اچھی چیز ہے، ایک عمدہ چیز ہے، ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ذات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ روشن ہوتا ہے، وہ خوددار ہوتا ہے، وہ حوصلہ دینے والا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو اٹھان دیتا ہے۔ نفس کی یہ فطرت نہیں ہے کہ اس کو نیچے دبایا جائے، نفس کی یہ فطرت ہے کہ اس کو بڑا کیا جائے، نفس کی یہ فطرت ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، نفس کی یہ فطرت ہے کہ اس کو روشن کیا جائے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کے معنی تو بڑے اچھے ہیں، لیکن پھر یہ ہمیں گناہ کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نفس شاید صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جانا ہے اس نے۔ حالانکہ آپ نے قرآن اگر آپ پڑھیں تو قرآن نفس کی 3 قسمیں بتاتا ہے۔ ان میں سے ایک نفس امارہ ہے جو گناہ کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ بھی ہے۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ہمیں گناہوں پہ ملامت کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کی طرف جا رہے ہوں ہمیں کہتا ہے میاں کدھر جا رہے ہو، ملامت کرتا ہے ہمیں۔ ملامت کرنے والے نفس کو تو کبھی ہم نے نہیں پہچانا۔ اسی طریقے سے نفس مطمئنہ بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کے وقت اے نفس مطمئنہ تو جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو نفس اطمینان کے مقام پہ پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ نفس فی ذاتی ہی بڑی اچھی چیز ہے، اٹ سیلف بہت اچھی چیز ہے۔ پھر ہمیں گناہ کی طرف یہ کیوں لے کے جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ چیز بھی ہونا، اگر آپ اس کو زمین میں دفنا دیں، مٹی میں دبا دیں تو خراب ہو جائے گی۔ آپ کے پاس سونے کی ایک گھڑی ہے، واچ ہے، یا سونے کا کوئی پین ہے، یا سونے کی کوئی چیز ہے، آپ نے اس کو مٹی کے اندر دبا دیا،
سال کے بعد وہ چیز آپ کو اس حالت میں ملے گی یا خراب ملے گی۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد خواب من دساہا، ناکام ہو گیا، گھاٹے میں چلا گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو دفنا دیا گناہوں کے اندر، اپنے نفس کو دبا دیا گناہوں کے اندر، وہ انسان ناکام ہو گیا۔ یعنی اتنی عمدہ چیز اس کے پاس تھی، اگر وہ چاہتا تو قد افلح من زکاہا، اسی کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کامیابی کے بجائے ناکامی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیا، اب وہ نفس خراب ہو گیا۔ میں نے کہا نفس کی ذات میں یہ چیز موجود ہے کہ نفس انسان کی سوچ، اس کے جذبات اور اس کے خیالات کو پرواز دیتا ہے، لیکن نفس مطمئنہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم ایسے کام کرتے ہیں، ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہمارے نفس پر چوٹیں لگاتے ہیں اور ہمارا نفس نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ کافر لوگ گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں جو چیزیں نفس کو گرا دیتی ہیں، نفس کو گرا دیتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تہوا کا لفظ ذکر کیا ہے، جو ہوا سے نکلا ہے، اور ہوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، سورۃ نجم کی پہلی آیت۔ تو ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ ان چیزوں کا اتباع کرتے ہیں جو نفس کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں، اور یہ نفس جب گرنے لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پھر یہ گرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، فَأُمُّ ہاویہ، اور ہاویہ یہ جہنم کا سب سے آخری گڑھا اور کنارہ ہے۔ تو ہم اپنے نفس پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، حقیقت میں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں دوسرے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں اپنے آپ کو جھوٹا بنا رہے ہوتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت دیکھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے کر، ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کر ان کو بالکل کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے، اور نفس امارہ بنا دیتے ہیں ان کو، اور پھر وہ نفس ہمیں بار بار برائی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ خود ہم نے اس کو کہا کہ مجھے برائی کی طرف لے کے جایا کرو، ورنہ وہ تو ملامت کر رہا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ مجھے نفس مطمئنہ پہ لایا جائے۔ اب آخری سوال کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نفس مطمئنہ بن جائے، میرا نفس جس حالت میں ہے اس سے باہر نکلے، دلدل سے اوپر اٹھے، تو پھر میں کیا کروں؟ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا اسی آیت میں، جس آیت میں یہ فرمایا کہ کافر لوگ اس چیز کا اتباع کرتے ہیں جو نفس کو گراتی ہے۔ تو اگلے جملے میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی تھی، یعنی باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس کتاب قرآن کی صورت میں ہدایت موجود تھی جو نفس کو بوسٹ کرنے والی تھی، جو نفس کو امارہ سے مطمئنہ کی طرف لے کے جانے والی تھی، جو نفس کو برائی سے بچا کے خیر کی طرف لے جانے والی کتاب تھی، انہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ قرآن پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن پہ عمل کرتے تو ان کا نفس مطمئنہ بن جاتا۔ تو دوست، اگر تجھے تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے نفس کو بہتر کروں، تو پھر پہلا سٹیپ قرآن کریم ہے۔ آج ہی سے قرآن کریم کو اپنے پاس ٹیبل پہ رکھیے، اور دن میں 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ نکال کے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نفس بدلنے لگ جائے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ نفس مطمئنہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے۔